فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے مقبول عام سلسلے دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا یہ سلسلہ ہفتے میں 3 دن پیر، منگل اور بدھ باب المدینہ کراچی کی نماز مغرب کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ آج بھی ایک نئے سلسلے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سلسلے کے باقاعدہ آغاز سے پہلے پیارے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنی کتاب فیضان سنت کے باب فیضان بسم اللہ میں درود پاک کی فضیلت نقل فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیوں، محرم الحرام کے بابرکت ایام جاری ہیں۔ ان ایام میں جہاں دیگر خصوصیات ہیں، اس میں سے جو سب سے زیادہ خصوصیت کے ساتھ ان ایام کو جو یاد کیا جاتا ہے وہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا نے جو شہادت پیش کی، جو نذرانہ پیش کیا، اس کی یاد کے اندر بالخصوص 10 محرم الحرام کو مسلمان اس کی یاد کرتے ہیں۔ اس کے سلسلے میں نذر و نیاز کا بھی اہتمام ہوتا ہے، فاتحہ بھی منائی جاتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصال ثواب کے لیے دیگر کاموں کے ساتھ ساتھ آپ کی سیرت کو بھی بیان کیا جاتا ہے، اس پر عمل کرنے کی نیتیں کی جاتی ہیں۔ الحمدللہ شہادت کا تذکرہ ہوتا ہے ان ایام کے اندر۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور اس سے متعلقہ جو ہے مسائل اور دیگر چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے دارالافتاء اہل سنت کے اندر بھی آج انشاءاللہ عز و جل شہداء کے فضائل اور احکام اس سلسلے پہ انشاءاللہ عز و جل سوالات شامل کیا جائیں گے۔ تو سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضور شہادت کے حوالے سے ہمارا آج سلسلہ ہے۔ شہید کے بارے میں قرآن و حدیث کے اندر کیا ارشادات ہیں، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کے بارے میں آپ کچھ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہداء کے قرآن اور احادیث میں بہت سے فضائل، مناقب، ان کے درجات کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ان پر انعام اکرام ہوتے ہیں ان کو بڑی وضاحت سے بیان فرمایا گیا۔ قرآن پاک میں انعام یافتہ لوگوں کا ذکر 5ویں پارے میں ہوا، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اللہ اسے بھی اپنے انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ رکھے گا۔ اور وہ انعام یافتہ کتنی اقسام کے بیان فرمائے؟ نبیین فرمائے، انبیاء اکرام، صدیقین، شہداء کا ذکر ہوا، اور صالحین کا، اور فرمایا وحسن اولئک رفیقا، یہ کتنے اچھے دوست ہیں، یہ کتنے اچھے رفیق ہیں، ساتھی ہیں، دوست ہیں۔ تو قرآن پاک میں ان کو انعام یافتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انعام یافتہ لوگ ہیں ان میں شہداء کو بھی فرمایا گیا ہے۔ اور ہم نماز کے اندر سورہ فاتحہ میں ہر نماز کے اندر اس دعا کو دہراتے ہیں، ویسے بھی پڑھتے ہیں اے اللہ، اور یہ دعا ہمیں رب العالمین نے قرآن مجید میں ہماری تعلیم کے لیے، ہمیں مانگنے کے لیے یہ دعا ہماری تعلیم فرمائی ہوئی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ اور صراط مستقیم سے مراد فرمایا، خود ہی فرما دیا صراط الذین انعمت علیہم،
وہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ تو انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلنے کی دعا کی تعلیم فرمائی گئی، ہدایت دی گئی، اور انعام یافتہ افراد میں جہاں انبیاء کا ذکر ہوا، صدیقین کا ہے، وہاں شہداء بھی ہیں، صالحین بھی ہیں۔ اس میں شہید کے بارے میں یہ تو انعام یافتہ تو ہوئے، ماشاءاللہ۔ قرآن مجید، فرقان حمید ان کے بارے میں گفتگو کرنے، کلام کرنے کے بارے میں، ان کے آداب و احترام کے بارے میں کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ ایک پارے میں ارشاد فرمایا، دوسرے پارے میں سورہ بقرہ میں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، کہ تم نہ کہو ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے، قتل کیے گئے، مردہ، ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ یعنی ان کو مردہ کہنا، یہ اس سے بھی ممانعت فرما دی کہ یہ بھی تم نہ کہو، وہ زندہ ہیں، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اب ایک بات ذہن میں کہ وہ زندگی ان کو بظاہر دنیا سے جاتے ہیں، شہادت ملتی ہے، آدمی بظاہر دیکھتا ہے جسم ٹکڑے ٹکڑے ہے، جدا ہو چکا ہے، سب چیزیں، اس کے باوجود بھی وہ زندہ ہیں۔ تو قرآن فرما رہا ہے تم ان کو مردہ نہ کہو، ٹھیک ہے، ان کو کہتے نہیں مردہ، صحیح، لیکن اپنے گمان میں، ذہن میں، ان کو مردہ ہم زبان سے نہیں کہتے لیکن ذہن میں ایسا سوچ سکتے ہیں، اس طرح کے گمان، انتقال ہو گیا، اس کی روح انتقال نکل ہو گئی۔ گئے، بظاہر سب چلے گئے، ان کی جائیداد تقسیم ہوگی، ان کی بیواؤں نے آگے جو ہے وہ احکام کے گزارنے کے بعد اپنی نکاح کر لیے، سب یعنی احکام یہ۔ لیکن قرآن پاک میں دوسرے مقام پر یہ ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، انہیں گمان بھی نہ کرو کہ یہ مردہ ہے، ماشاءاللہ، یعنی ان کو مردہ کہنے کا گمان بھی نہ کرو، بل احیاء عند ربہم یرزقون، یہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، حیات ہیں، اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، فرحین بما آتاہم اللہ من فضل، اور یہ اس سے خوش ہوتے ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دیا ہے۔ ماشاءاللہ، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ، اور یہ ان کو خوشخبریاں دیتے ہیں، ان کو یہ بشارتیں سناتے ہیں جو لوگ ان سے ابھی ملے نہیں ہیں، صحیح، ان سے ملے نہیں، ان کو خوشخبریاں سناتے ہیں۔ کس چیز کی؟ اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ ان پہ کوئی خوف نہیں ہے، کوئی نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہ نہ صرف ایسی ان کو زندگی ہے، ایک زندگی یہ ہے، رزق بھی دیا جا رہا ہے، پھر یہ اپنے ان لوگوں کے منتظر ہیں جو ان کو ملنے والے، اور ان کو خوشخبریاں بھی سناتے ہیں۔ یہ تو قرآن پاک میں، اس کے علاوہ اور بھی قرآن پاک میں شہداء کے بارے میں چند آیات کے اندر ذکر ہوا۔ احادیث میں تو باقاعدہ فقہ کے اندر فضائل شہادت کے نام سے، شہید کی فضیلت کے نام سے ہر کتاب میں اس کا جو ہے تقریباً ابواب بنے ہوئے ہیں، اور اس میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے، اللہ کی راہ میں شہید ہونے کا جو مرتبہ، مقام، وہ بتایا گیا۔ مشکات اور دیگر احادیث کی کتب کے اندر یہ ایک چند روایتیں جن کا مفہوم خلاصتاً یہ کہ شہید کو کتنا مقام، مرتبہ، جو اس کو فضائل مل جاتے ہیں، اس میں ایک چیز یہ ہے کہ شہید کو جو یہ خوبیاں ملتی ہیں کہ اس کے خون کا قطرہ وہ زمین پر گرتا ہے اور اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ شہید کے لیے یہ کہ اس کی روح نکلتے وقت وہ اپنا مقام، جنت میں جو اس کا مقام ہے، اس مقام کو دیکھ لیتا ہے۔ سبحان اللہ، شہید کے لیے یہ ہے کہ وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ ماشاءاللہ، شہید جو ہے وہ عذاب جہنم سے، نار سے، اس سے بھی محفوظ رہے گا۔ شہید کو قیامت کے دن عزت کا تاج پہنایا جائے گا، ماشاءاللہ، اور جنت کی خوبصورت 72 بڑی آنکھوں والی حسین و جمیل حوروں کے ساتھ اس کا نکاح ہوگا، اور وہ اپنے عزیز و اقارب میں سے 70 افراد کی شفاعت بھی کرے گا۔ سبحان اللہ، یعنی یہ بہت سے فضائل ہیں۔ خلاصتاً چند حدیثوں کا جو خلاصہ تھا وہ میں نے عرض کیا کہ یہ ان کو اتنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام اور اکرام ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ، یعنی ان کو یعنی عذاب قبر نہیں ہو رہا، ان کی شفاعت بغیر حساب کتاب کے ہو جائے گی۔ کتنے بڑے زیادہ فضائل۔ حضور، یہ شہید کے بارے میں جو اپنی پہلے آیت کریمہ سنائی، اس میں یہ تھا کہ شہید کو مردہ مت کہو، پھر دوسری میں تھا کہ گمان بھی نہ کرو کہ مردہ ہیں۔ تو یہ شہید، تو اس کا مطلب ہے کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام ہیں وہ تو شہداء سے بھی افضل ہوتے ہیں، تو کیا ان کے لیے بھی یہ چیز ہوگی؟ یعنی دیکھیں ایک چیز بات، یہ تو امت کے لیے، امت کے جو افراد ہیں جنہوں نے مرتبہ شہادت پایا، ان کے لیے یہ ہے، اور جو ان کے نبی ہیں ان کی زندگی تو بدرجہ اولیٰ ان سے ثابت ہوگی۔ یہ انبیاء میں سے ان کی زندگی بدرجہ اولیٰ ہے، کیونکہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ پھر یہ ارشاد بھی فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر یہ چیز حرام کی ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائیں۔ تو انبیاء بھی زندہ ہیں، وہ حیات ہے، بلکہ ان کی زندگی ان شہیدوں سے بھی عرفہ اور اعلیٰ زندگی ہے۔ ماشاءاللہ حضور، یہ شہید کے حوالے سے جو آپ نے آیت کریمہ سنائی کہ وہ ان کو رزق دیا جاتا ہے، رزق جو ہمارے عرف کے اندر، ہماری جو بول چال کے اندر کھانے پینے کو کہتے ہیں کہ کھانا پینا ملتا ہے تو رزق مل گیا، رزق میں برکت ہو گئی، کھانے پینے میں برکت ہو گئی۔ تو ان کو یعنی کون سا رزق دیا جاتا ہے؟ یعنی کھانا پینا ملتا ہے یا کوئی روحانی غذا ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ اس کے حوالے سے کوئی ارشاد فرمائی۔ دیکھیں ان کے لیے جو قرآن پاک میں اور جو حدیث میں ان کی صفات کو مختلف کو بیان کیا گیا، ان کو وہ کامل زندگی ملتی ہے، یعنی حیات ہیں اور وہ کامل زندگی والے ہیں۔ انہیں اللہ کے پاس سے رزق بھی ملتا ہے، رزق بھی دیا جاتا ہے، اور وہ جہاں چاہیں، وہ مقید بھی نہیں ہوتے، قید بھی نہیں ہوتے، ان کی روحیں ایسی آزاد کی جاتی، جہاں چاہیں وہ وہاں جاتے ہیں۔ اور یہاں رزق سے مراد صرف اور صرف کوئی روحانی طور پر ثواب مراد نہیں ہے قبر کے اندر صرف، بلکہ کیونکہ ثواب کا سلسلہ تو عام مومنوں کے ساتھ بھی ہے، ان کی بھی قبروں کے ساتھ جو ہے وہ جنت کے باغ بنیں گی، قبریں کو ساتھ ان کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کے انعام اکرام، اچھے مومنین اور جو سوالوں کے جوابات میں کامیاب ہوتے ہیں ان کے بچھونوں کو جنتی بچھونوں میں تبدیل کیا جاتا ہے، سب حدیث میں موجود ہے۔ ان کے ساتھ یہ کہ شہیدوں کو ان کو جنت کے میوے ملتے ہیں رزق میں، اور پھر وہاں کی یعنی یہ قبر کا معاملہ ہے، جنت میں تو جنت کے میوے ملنے ہی ہیں۔ ان کی روح، حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان کی روحیں ڈائریکٹ جنت میں پہنچ جاتی ہیں۔ ماشاءاللہ۔ ان کی روحیں پرندوں کی شکل میں جاتی ہیں، اور پرندوں کی شکل میں پھر وہ آزاد ہیں اور وہ جو چاہیں ان کو وہ ملتا ہے۔ تو جنتی میوے ملتے ہیں، عیش کی زندگی ان کو ملتی ہے، اور جنت کے اندر جو چاہیں وہ یہ کھاتے ہیں، جو چاہیں وہ ان کو کھانے پینے کو جو ہے وہ ملتا ہے۔ پھر ساتھ یہ کہ ان کو اور بھی اللہ کے انعام و اکرام کے ساتھ ساتھ، اسی لیے یہ اپنے جو ان کے بھائی پیچھے ان کے ساتھ نہیں ملے، یہ ان کو خوشخبریاں دیتے ہیں، ان کے انتظار میں رہتے ہیں اور کہ وہ کب ہمارے ساتھ ملیں گے۔ ماشاءاللہ حضور، یہ شہید کی بات چل رہی ہے، لفظ شہید ہم سنتے رہتے ہیں، یہ شہید کو شہید کہتے کیوں؟ یعنی شہید کا معنی کیا ہے؟ یعنی کیا یہ لفظ کیا ہے؟ اس کے حوالے سے کوئی ارشاد فرمائیے۔ دیکھیں شہید قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھی شہید کا لفظ یہ بولا گیا ہے، اور جگہ متعدد مقامات پہ اس کا اللہ تعالیٰ کو بھی شہید فرمایا گیا ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی شہید بھی شاہد اس طرح کے الفاظ ہیں۔ شہید کا معنی ہے حاضر ہونا، گواہ کے طور پہ، اور بلکہ گواہ کو بھی جو شاہد کہا جاتا ہے، کسی چیز پر کوئی گواہی دیتا ہے، شہادت دیتا ہے، اس کو شاہد کہا جاتا ہے۔ گواہ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ وہاں حاضر ہوتا ہے یا اس کا علم اس کو موجود ہوتا ہے۔ تو شہید کے بارے میں علماء نے اقوال لکھے ہیں کہ اس کو کیوں شہید کہا جاتا ہے۔ ایک تو یہ فرمایا کہ جب شہید کی شہادت ہوتی ہے تو یہ شہید اس کی روح جنت میں حاضر ہو جاتی ہے، تو اس لیے اس کو شہید کہا جاتا ہے۔ شہید کی شہادت کے وقت ملائکہ حاضر ہوتے ہیں، اس لیے اس کو شہید کہا جاتا ہے، یعنی اس کی عزت اور اکرام کے لیے اور ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، اس لیے اس کو شہید کہا جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ شہید کا شہادت ہونا ہی اس کے ایمان کے لیے گواہی بن جاتا ہے، تو اس اعتبار سے بھی اس کو شہید کہا جاتا ہے۔ تو شہید کا ویسے معنی گواہ ہونا، شہید کا معنی کسی چیز کا علم ہونا اس بارے میں، اور اس اعتبار سے ان کو شہید کہا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ شہداء کے حوالے سے، شہید کے حوالے سے مسائل اور ان کے احکام اور ان کے فضائل سماعت فرما رہے ہیں۔ حضور، یہ شہید کی بات چل رہی ہے، عموماً جو شہید جو خیال ذہن میں آتا ہے کہ جو جنگ میں لڑتے ہوئے جو نا مارا گیا، جنگ ہو رہی تو اس میں قتل ہو گیا کفار کے مقابلے میں، اس کو شہید کہا جاتا ہے۔ تو کیا صرف یہی شہید ہوتا ہے یا اس کے علاوہ بھی کچھ شہید ہیں؟ اس کے حوالے سے کوئی ارشاد۔ مسلم شریف کی حدیث مبارک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ شہید کون ہے، جس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ شہید وہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیا جاتا ہے، جس کو شہادت ملتی۔ تو فرمایا پھر تو میری امت کے جو ہے شہید وہ بہت
کم ہیں، کم ہو جائیں گے، یعنی پھر تو شہید بہت کم ہیں، بس جو جنگ میں مارا گیا وہی جنگ میں شہید. مارا گیا. تو اس حدیث مبارک کے اندر چند کا ذکر فرمایا کہ شہید صرف وہی نہیں ہے کہ جو جنگ کے اندر مارا جاتا ہے یا کسی اور جگہ کسی کو ظلماً قتل کیا جائے، مارا جائے، صرف وہی نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی حدیث مبارک کے اندر شہداء کے بارے میں بیان فرمایا گیا. اس میں متعدد حدیث ہیں اس بارے میں. یہ بہار شریعت کے اندر صدر الشریعہ علیہ رحمہ نے بھی اس کے بارے میں حدیث نقل فرمائی ہیں. فرمایا ہے کہ 7 شہادتیں ہیں، یعنی اس کے سوا اور بھی 7 شہادتیں ہیں. صحیح. اس میں نمبر 1 طاعون سے مرا وہ بھی شہید ہے، جو ڈوب کر مرا وہ بھی شہید ہے، اور ایک بیماری نمونیا کے اعتبار سے مرا وہ بھی شہید ہے، پیٹ کی بیماری میں مرا وہ بھی شہید ہے، جو جل کر مرا وہ بھی شہید ہے، جس کے اوپر دیوار وغیرہ گر جائے اور مر جائے وہ بھی شہید ہے، اور عورت جو ہے وہ بچہ پیدا ہونے کے سبب اس درد ذہ کے اندر، اس تکلیف کے اندر جو مر جاتا ہے اس کو بھی شہادت کہا گیا ہے، اس کو بھی شہید کہا گیا ہے. اس کے علاوہ بھی صدر الشریعہ علیہ رحمہ نے مزید اس کے اوپر جو ہے وہ نقل فرمایا کہ یعنی یہ تو ہیں، اس کے بعد اور بھی چیزیں جن کو علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان شہادتوں کو جمع فرمایا. تو یہ مل کر جو ہے وہ تقریباً 30 کے قریب ایسی شہادتیں جن کے بارے میں ذکر ہوا. یعنی یہ تو ہیں ہی ہیں، اس کے ساتھ جو عورت اس کے ساتھ مسافرت کی موت یہ بھی شہادت ہے، سفر کے اندر اور سل کی بیماری یہ بھی ایک بیماری مرض ہے، سواری سے گر جانا، مرگی کی بیماری، بخار، مال جان یا اپنے گھر والوں یا کسی حق کے جو ہے وہ بچانے کے بدلے میں جس کو قتل کر دیا جائے اس کو بھی شہادت کہا گیا ہے. تو مزید یہ اس میں آگے ذکر فرمایا ان چیزوں کو، جس میں یہ فرمایا علم دین کے اندر جو مر جاتا ہے وہ بھی شہید ہے، اور موذی جانور کے کاٹنے سے وہ بھی شہید ہے، بادشاہ نے ظلماً قید کیا یا مارا مر گیا وہ بھی اس کو جو ہے وہ شہید کہا گیا ہے. جو اپنے بال بچوں کے لیے سعی کرے اور اس میں امر الہی قائم کرے اور انہیں حلال کھلائے، بال بچوں کے لیے، ان کی پرورش کے لیے، ان کے اخراجات پورے کرنے کے لیے جو کوششیں کرتا ہے آدمی، کماتا ہے اور اس میں اللہ کے احکام کی پاسداری کرتا ہے اور حلال کماتا ہے، جو شریعت مطہرہ کے احکام ہیں اس کے مطابق یہ کام کرتا ہے، اسی کوشش کے اندر اس کو موت واقع ہوتی، اس کو بھی مرتبہ شہادت ملے گا. سورہ جو ہے جمعے کے دن جو مرے اس کو بھی مرتبہ شہادت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 100 بار درود شریف پڑھنے والے کے لیے بھی مرتبہ شہادت ہے. تو یہ اور کئی احکام ایسے، سورہ یاسین ہر رات میں پڑھنے والے، اس کے لیے بھی یہ مرتبہ شہادت کو بیان کیا. یعنی علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمہ نے ان کی جو اقسام پوری 30 کے تعداد کے برابر، اور بعض علماء نے مزید حدیث کی شروحات میں اور ان 30 سے بھی زیادہ جو ہے وہ کچھ حدیث کی تخریج ایسی کر کے بیان فرمایا جس میں انہوں نے شہادت 45 تک شہادتیں بیان کی ہے کہ یعنی ان طریقوں سے موت واقع ہوتی ہے تو یہ بھی شہادت ہے. ماشاءاللہ. اسلام یعنی کتنا پیارا دین ہے کہ مسلمان کی یعنی موت ہی، یعنی جتنی آپ نے اقسام ذکر فرمائی ہیں عموماً انسان انہی طریقوں سے مرتا ہے. تو یعنی سمجھے کہ مسلمان کی موت ایک طرح کی شہادت ہے کہ یہ جو آپ نے بیان فرمائی ہے 30 قسمیں یا پھر 45 جو ذکر کی گئی ہیں. حضور یہ شہید جو ہے، ایک تو وہ شہید جو کہ جنگ میں لڑتے ہوئے مر گیا، اس میں ہم نے سنا ہے کہ اس کو کفن نہیں دیا جاتا، غسل کے احکام ہیں، نماز جنازہ وغیرہ کے. تو کیا یہ دونوں طرح کے شہید جو دیگر جو آپ نے اقسام ذکر کی ان کے احکام ایک ہیں، مختلف ہیں؟ اس کے بارے میں کچھ یہ ٹھیک ہے. اس میں اصل میں فرق ہے. شہید کے اندر ایک تو وہ بطور خاص شہداء کے فضائل مناقب بھی ہیں، صحیح، اور اس میں پھر علماء کرام نے 2 قسمیں بیان فرمائی ہیں. یعنی یوں کہہ لیں کہ شہید کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے شہید حقیقی یا فقہی اسے کہیں، اور ایک ہے شہید حکمی، یعنی اس کو حکمی طور پہ شہید کہا جائے. اور ایک وہ ہیں کہ جن میں شہادت کا ثواب ملے، یہ جو دیگر اعمال بیان کیے ہیں. ٹھیک ہے. شہید فقہی وہ ہے کہ جس کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ شہید یعنی اس مسلمان عاقل، بالغ اور طاہر. ٹھیک ہے. عاقل مجنون پاگل نہ ہو، صحیح، بالغ ہے اس سے نابالغ خارج ہوگا، صحیح، طاہر ہے یعنی اس پر
جنابت نہ ہو، غسل طاری نہ ہو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یعنی ایسا مسلمان عاقل بالغ طاہر جو بطور ظلم کسی آلہ جارحہ یعنی ایسے آلہ سے قتل کیا گیا ہو جس سے قتل کیا جاتا ہے، جیسے بندوق سے کر دیا، گولی سے کسی کو مار دیا، یا اس کے ساتھ ساتھ تلوار سے مار دیا، نیزے سے مارا، ایسی ایک وہ ہے کہ آلہ جارحہ نہیں ہوتا کسی پر جو ہے وہ، یعنی وہ آلہ قتل کے لیے اس طرح نہیں ہے، مر تو اس سے بھی جاتا ہے، بس لگی حادثے کے اندر مر گیا، اور کوئی اور سبب آ گیا، کوئی بھاری چیز اٹھائی، ٹیبل اٹھایا، اس کے اوپر پھینک دیا تو مر گیا، جس سے یعنی اس سے بھی آدمی مر جاتا ہے. لیکن جو آلہ ہے جس کے ساتھ یوں اس کو ظلماً قتل کیا گیا ہو اور اس کے قتل کے سبب جو ہے مال وغیرہ واجب نہ ہوا ہو، دیت کے معاملات یہاں پہ تھوڑی وضاحت فرما دیں اس کی. یعنی اس کے قتل کے سبب بعض ایسے قتل ہوتے ہیں کہ جس کے اوپر قصاص کا معاملہ نہیں، پھر دیت کے اوپر معاملہ چلا جاتا ہے، یعنی اس میں جو ہے وہ دیت والے یہ مال واجب نہیں ہو رہا بلکہ اس کے مقابلے میں قصاص ہی آیا. ٹھیک ہے. اور دنیا سے پھر جو ہے وہ نفع نہ اٹھایا ہو. یعنی بعض ایسے ہیں کہ جس کو مارا بالفرض، ضرب لگی، زخم ہوا، کچھ ایسے زخمی ہوئے، پھر ان کو دوائی ملی، ان کا کچھ مداوع کیا گیا، ان کو اٹھا کے لایا، ان کی کچھ تیمارداری ہوئی، علاج کیا کچھ، لیکن وہ پھر بھی زخموں کی تاب نہ لا سکے اور وہ بھی فوت ہو گئے، انتقال ہو گئے، وہ بھی شہید ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو خاص کنڈیشن کے اندر یہ جو بیان فرمایا گیا ہے، اس میں وہ شہید کہ جو ان شرائط کے مطابق اس کو شہید کیا گیا ہو، پھر دنیاوی کوئی فائدہ بھی اس نے نہیں اٹھایا، تو یہ شہید فقہی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے دوسرے اعتبار سے وہ جس کو کوئی دنیاوی فائدہ حاصل ہو گیا، جس کی وجہ سے کوئی دوسری جو قیودات اس میں نکلی ہیں، وہ اس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، تو وہ بھی شہید ہی ہے. فقط فرق اتنا ہے کہ جو پہلی قسم کا شہید ہے اس کو اسی طرح بغیر غسل کے اور بغیر اس کے جو کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہیں ان کو اتارے بغیر ہی خون کے اندر ہی اسی طرح اس میں نماز پڑھی جائے گی، نماز اس کی پڑھی جائے گی، اس کی پڑھی جائے گی، لیکن فرق اتنا ہے کہ اس کے اندر غسل ہے، پھر کفن مسنون ہے، وہ احکام آئیں گے. اس کے اندر غسل کا معاملہ نہیں ہے، کفن کا معاملہ نہیں ہے، اور اس کو ویسے ہی نماز پڑھ کے دفنا دیا جائے گا. ہاں البتہ شہید پر اگر کچھ ایسی چیزیں ہوں کہ جو از قسم کفن نہ ہوں، یعنی شہید نے کوئی ایسی ٹوپی، ہتھیار، زیرہ پہنے ہوتے ہیں جو جہاد کے لیے لڑنے کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اس نے پہنی، وہ اتار لی جائیں گی. لیکن عام جو اس کا لباس ہے، اس کا عام جو کپڑے ہیں، اس کے اندر ہی ایسے شہید کو یعنی شہید فقہی کو اس کو اسی طرح بغیر غسل کے اس کی نماز پڑھ کے اس کی تدفین کا کیا جائے گا. اور جو دوسرے ہیں ان کے ساتھ یہ احکام ہے. یعنی میں پھر عرض کروں کہ اس میں فرق صرف اور صرف یہ ہے، یہ غسل دینے کے اعتبار سے، کفن کے اعتبار سے، اس کے علاوہ نہیں ہے. یعنی ثواب ایسا نہیں ہے کہ یہ شہید کہلائیں گے اور وہ شہید نہیں کہلائیں گے، یا ان کو یہ ثواب مرتبہ مقام ملا ہے ان کو وہ نہیں ملے گا. نہیں، فرق اتنا ہے کیونکہ انہوں نے کچھ دنیاوی فائدہ اٹھا لیا، کچھ اور اس کی قیودات ہیں پوری کہ کون سا فائدہ اٹھانا اس غسل کے لیے مانع بنے گا اور کون سا فائدہ اٹھانا مانع نہیں بنے گا. تو یہ خلاصتاً جو ایک عام فہم بات ہے وہ اتنی کہ کسی ایسے آلے جارحہ سے، کسی کو آلہ جارحہ سے کسی کو ظلماً قتل کیا گیا ہو جس کی وجہ سے مال وغیرہ واجب نہ ہوا ہو اور کوئی دنیاوی طور پر بھی اس نے نفع نہ اٹھایا ہو، ایسے عاقل بالغ اور طاہر آدمی کو جو ہے غسل نہیں دیا جائے گا، اور اس کے وہ کپڑے جو از قسم کفن کے اعتبار سے ہی ہوں ان کو بھی نہیں، یعنی پاجامہ بھی وغیرہ یہ اتار کر اس کو شلوار دوسرا عام بغیر سلا ہوا یا کہیں کہ وہ پہنایا جائے، یہ نہیں پہنا جائے گا. ویسے ہی اس کی نماز پڑھ کے اس کو دفن کیا. یہ جو شہید کے فضائل ہیں یہ اس لیے تو نہیں بظاہر اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اس کا جسم جو ہے وہ زخمی ہو جاتا ہے، بعض اوقات سر جو ہے وہ تن سے جدا ہو جاتا ہے، گولیاں لگتی ہیں تو جسم چھلنی ہو جاتا ہے، کیا یہی وجہ ہے کہ اس کے فضائل ہیں یا کچھ اور؟ دیکھیں شہید کے ظاہر ہے کہ فضائل اتنے ہیں کہ وہ اتنی بڑی قربانی دیتا ہے. آدمی کو زندگی عزیز ہوتی ہے، آدمی اپنی ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن اپنے آپ کو بچاتا رہتا ہے. ایک ایسی سٹیج بھی آتی، منزل آتی ہے کہ وہ اپنے مال کو چھوڑ دیتا ہے، بس اوقات اپنے کاروبار کو چھوڑ کر چلا جائے گا، سب چیزیں قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. سب سے زیادہ عزیز اس کو اپنی جان ہی ہوتی ہے. شہید وہ
کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر اور اس دین کے پرچار کے لیے، اعلاء کلمت الحق کے لیے وہ نہ صرف اپنے مال کو، اپنی ہر چیز گویا کہ دنیا کی وہ چیزیں قربان کر دیتا ہے، یعنی وہ اللہ کی راہ میں شہید جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے، اور یہ حقیقی شہید ہے۔ یعنی یہ جو اعلاء کلمت الحق میں اس طریقے سے اپنی جان کو قربان کرتا ہے، حدیث پاک میں اس کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ شہید کو قتل کرنے کی جو تکلیف ہے وہ نہیں پہنچتی، بس اس کو اتنی پہنچتی ہے تکلیف جتنی کسی کو عام جو ہے وہ کسی چٹکی بھر لینے سے، چونٹی کے کاٹنے سے، اس طرح کی جو تکلیف ہے وہ پہنچتی ہے۔ بظاہر اگر عام طور پہ دیکھا جائے تو بہت زیادہ تکلیف ہے، لیکن شہید کے لیے ایسا احساس نہیں ہوتا۔ جی، شہید وہ ان تکلیفوں کا جو ہے وہ اس کو احساس نہیں ہوتا، بلکہ شہید جو ہے وہ ایک تو یہ ارشاد فرمائے، اس کی وجہ حکمت علماء نے یہ لکھی ہے کہ شہید کو جو ہے وہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت میں وہ اتنا وہ اس کے اوپر یہ جذبات ہوتے ہیں، اور اس وقت اس پر کوئی خصوصی ایسی تجلیات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ فرمایا کہ تمہیں جیسے عام چٹکی بھرنے کی جو ہے تکلیف، کسی چونٹی کی تکلیف ہوتی ہے، اتنی اس کو تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ یعنی اس کو عام فہم مثال میں یوں سمجھ لیں کہ اگر کسی جو ہے وہ ڈاکٹر نے کسی مریض کا آپریشن کرنا ہو تو وہ اس کو کوئی دوائی پلا کر یا سنگا کر یا انجیکشن لگا کر اس کو بے ہوش کر دیا، اب ایسا سن کر دیا، ایسا اس کو بے ہوش کر دیا کہ اب وہ اس کا جسم اس کے سامنے جو ہے وہ جہاں سے چاہے چیرتا ہے، جہاں سے چاہے پھاڑتا ہے، جو کچھ کرنا چاہے کرتا ہے، اس کے ٹانکے لگاتا ہے، زخم کرتا ہے، سب آپریشن پورا چیر پھاڑ کر دیتا ہے، اور پھر پورا ہر چیز کو اپنی اپنی جگہ سیٹ کر کے جوڑ کر کے رکھ دیا جیسے ہوش میں ہے۔ تو اگر یہ کسی عام کے ساتھ ہو تو ایسا بظاہر ہے، تو اسی وجہ سے یعنی یہ ایک مثال سمجھانے کے لیے کہا کہ بظاہر یہاں بھی کٹ رہا ہے، بظاہر یہاں بھی اس کے جسم کے اعضاء جدا جدا ہو رہے ہیں، لیکن اس کی تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ قرآن پاک میں یہ واقعہ پورا سورہ یوسف کے اندر موجود ہے کہ جب زلیخا نے عورتوں سے کہا کہ تم یہاں سے جو ہے وہ حضرت یوسف سے کہا کہ یہاں سے گزرو، اور خواتین کو وہ لیمو یا سیب یا کوئی پھل جس کے بارے میں وہ پکڑا دیا اور کہا کہ تم چھری سے کاٹو، اور ادھر جلوہ یوسف ہے، صحیح، تو وہ وہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام گزرے تو کیا ہوا، وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، انہوں نے اپنی انگلیاں جو ہیں وہ کاٹ دیں۔ یعنی اتنا وہ مشاہدے اتنے اس مشاہدے میں یوسف علیہ السلام کا وہ جلوہ دے کر ان کو یہ تکلیف ہی اس وقت محسوس نہیں ہو رہی بظاہر کہ یہ انگلی جو ہے وہ جا رہی ہے، وہ پورے کٹ رہے ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ یہ تو وہ ہیں جنہوں نے جلوہ یوسف دیکھا، اور جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں میں اس طرح محبت میں سرشار ہو، جن کے دلوں میں یہ محبت کا غلبہ ہو، اللہ کی محبت کا غلبہ ہو، تو وہ پھر اس وقت خاص ان پر ایسی تجلیات اور اللہ کے کرم ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح کی تکلیف جو ہے یہ محسوس نہیں کرتے۔ ماشاءاللہ، لیکن چونکہ تکلیف دہ معاملہ بظاہر نظر اس میں جانا یہ بڑی ہمت والا کام ہے، تو اسی وجہ سے تو اس کے فضائل اتنے بڑے بیان فرمائے۔ صحیح، ماشاءاللہ، شہادت کے فضائل ہم نے سنے۔ حضور یہ سنا ہے کہ موت کی دعا نہیں مانگنی چاہیے، اب ادھر ہم نے آج شہادت کے فضائل سماعت فرمائے، تو اب کیا ان فضائل کو پیش نظر رکھتے ہوئے کوئی شہادت کی دعا مانگ سکتا ہے؟ یعنی اگر وہ شہادت کی دعا مانگتا ہے تو دوسرے لفظوں میں موت کی دعا مانگ رہا ہے، اور سنا ہے کہ موت کی دعا نہیں مانگنی چاہیے، تو اس کے حوالے سے کوئی ارشاد فرمائیے۔ دیکھیں، شہادت کی دعا اس کی تو جو ہے ممانت نہیں ہے، موت کی جو دعا مانگنے سے منع کیا گیا ہے روایات میں، اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی دنیاوی تکالیف سے تنگ آ کے پریشان ہو کر اب چاہتا ہے کہ میں مر ہی جاؤں، وہ اس لیے اس کی تمنا جو ہے وہ کرے۔ لیکن شہادت کی جو موت مانگ رہا ہے تو یہ تو خود سنت فاروقی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خود یہ دعا مانگتے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وجعل موتی فی بلد حبیبک، یعنی اور ایک اور حدیث میں ارشاد فرمائے جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، کیونکہ جو مدینے میں مرتا ہے میں اس کی شفاعت کرتا ہوں۔ تو یہ حدیثوں میں ارشاد فرمایا، ایک ہے آدمی اس پر ایک اچھے حسن نیت کے ساتھ ایک اچھی موت کی طلب کرتا ہے۔ قرآن میں فرمایا فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم ہرگز نہ مرو مگر مسلمان۔ تو مسلمان اسلام پر استقامت کی موت تو مانگتا ہے، یہ دعا کرنا بالکل اس کا جائز ہے، مجھے اسلام پر استقامت عطا فرمانا، اسی پر ہمارا خاتمہ کرنا، یہ دعا کرنا۔
یہ وہ موت نہیں ہے کہ جو عام دنیاوی تکلیفوں سے تنگ آ کر آدمی کرتا ہے، یہ وہ موت ہے، اچھی موت جسے کہا جائے کہ اچھی موت کا سوال کر رہا ہے، ایمان پر استقامت کا سوال کر رہا ہے، تو یہ بالکل جائز ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود شہادت کی موت کی جو ہے وہ دعا آپ مانگتے تھے، اور آپ کی پھر دعا بھی کیسی قبول ہوئی کہ مسجد نبوی شریف ہے اور محراب نبی ہے، مصلی امامت ہے، اور اس طرح یعنی بظاہر صحابہ کرام کہتے تھے کہ یہ آپ دعا تو اس طرح کی کرتے رہتے ہیں، آپ بظاہر ایسا معاملہ نہیں ہے کہ مدینہ کے اندر ایسی جنگی کیفیت یا ایسا کوئی معاملہ ہو جائے کہ جس میں یہ آپ کو شہادت کا یہ سلسلہ ہو، تو یہ آپ کی دعا اس طرح قبول ہوئی کہ عین مسجد میں نماز کی حالت میں آپ کی یہ دعا قبول ہوئی۔ ایک اور حدیث میں بھی مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جس میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو آدمی صدق کے دل سے شہادت کی تمنا رکھتا ہو، صدق کے دل سے وہ سچا، یعنی ایسا سچا ہو کہ بالکل اگر ایسا معاملہ آتا ہے تو پھر پیچھے رہنے والا نہیں، صدق کے دل سے شہادت کی تمنا رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی ان کے ساتھ ملائے گا اگرچہ وہ بستر پہ مرتا ہے۔ تو یعنی یہ تو ہر مسلمان کے دل میں تمنا ہونی چاہیے شہادت کے حوالے سے کہ اللہ کی راہ میں جان کی قربانی پیش کرنے کا موقع آئے، اللہ کی راہ میں جان دینے کے لیے حکم شریعت ہم پہ فرض عین کا آ جائے تو بالکل سب سے آگے جو ہے وہ بڑھ کر لبیک کرتے ہوئے یہ جان کی قربانی دی جائے گی۔ تو اب تمنا یعنی اس حدیث ہے کہ ہر آدمی کی یہ تمنا ہو، اور تمنا رکھنے والے کو فضیلت بھی ملے گی کہ اگرچہ بستر پہ بھی مرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو شہداء کے ساتھ جو ہے وہ ملائے گا۔ تو میں نے دونوں کا فرق عرض کیا، موت کی دعا جو آدمی دنیاوی تکلیفوں سے تنگ آ کر عافیت کی دعا مانگنی چاہیے، لیکن اس طرح پریشانی بے روزگاری سے تنگ آ گیا، اس سے تنگ آ گیا، اس سے تنگ آ گیا، اب موت ملے، اگلے کو موت کے لیے جو ہے وہ بد دعائیں کرنا، تم مر جاؤ، میرے بچے مر جائیں، یہ ہو جائے، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اچھی موت کی دعا کرنا، استقامت، اسلام پر استقامت کے ساتھ موت کی دعا کرنا، مدینہ طیبہ میں موت کی دعا کرنا یا شہادت کی دعا کرنا، یہ بالکل جائز ہے۔ وہ تو آنی ہی ہے، جو آنی ہے وہ اچھی طریقے سے آ جائے، شہادت کے ساتھ آ جائے، اس کی دعا کرنی چاہیے، اور یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ثابت ہے اور دیگر سے بھی۔ حضور شہادت کے حوالے سے ہم نے سنا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 10 محرم الحرام کو ہوئی، تو یہ یوم عاشور جو ہے شہادت امام حسین، اس کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے کہ اس کو ہمیں کیسے منانا چاہیے؟ دیکھیں یوم عاشور کو منانے کے حوالے سے کہ یوم عاشور، پہلے تو یہ کہ یوم عاشور صرف اور صرف ایک 10 محرم یہ شہادت کربلا کا ہی ایک حصہ نہیں ہے، یعنی یہ وہ دن مبارک دن ہے جو پہلے سے ہی پہلی امتوں کے اندر بھی یہ 10 محرم الحرام شریف کا جو دن ہے اس کو مبارک، عزت، احترام والا، اس میں عبادات کا سلسلہ ہوتا۔ تو اتنے بڑے جب ہم سیرت کی کتابیں پڑھتے ہیں، دیگر تفاسیر میں بھی اس کے حوالہ جات ملتے ہیں کہ جو اتنے بڑے کام، کئی کام ہوئے ہیں جو 10 محرم کے حوالے سے ہی، جن کو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی بھی کتابوں میں، رسالوں میں اس کا ذکر کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش، ان کا جنت میں داخل ہونا، ان کی توبہ قبول ہونا، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا سلسلہ ہونا، پھر حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی سے نکلنا، مچھلی کے پیٹ سے نکلنا، اسی طرح جو ہے وہ قوم فرعون سے بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کا ان سے نجات پانا اور ان کا جو ہے وہ غرق ہونا، دیگر اس کے اور بھی یعنی اتنے عظیم واقعات جو اس میں ہوئے ہیں۔ آسمان سے پہلی مرتبہ بارش کا برسنا وہ 10 محرم الحرام، پہلی بارش ہی 10 محرم کو ہی، ماشاءاللہ۔ تو یعنی اتنے اور بھی بڑے کام ہوئے۔ تو اب یہ دن پہلے سے مبارک ہے، یہ اتفاق ہے کہ اس مبارک دن میں کربلا کی شہادت کا سلسلہ یہ بھی تو پہلے سے شہرت تھی، پہلے ہی تھا یہ کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہید ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی خبر پہلے سے ہی دی ہے، وہ 10 محرم کا بتا تھا، 10 محرم اس حوالے سے نہیں بتایا، مطلب یہ کہ ان کی شہادت کے حوالے سے بتایا، تو یہ پہلے سے ہی ان کے بارے میں مشہور تھا۔ اب یہ اتفاق یہ ہوا کہ یہ شہادت بھی 10 محرم کو ہی ہوئی، تو یعنی جو دن ایک عزت والا، احترام والا، جس میں باقاعدہ عبادت کی جاتی ہو، جس کا رمضان سے پہلے روزہ فرض ہو، اور اس طرح چلتا ہوا رہا ہے، پھر شہادت کا دن بھی اسی میں آ گیا۔ تو پہلے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس کو صرف اور صرف یہی سمجھ لیں کہ 10 محرم یا صرف محرم کے یہ ایام چل لیں، اس کا تعلق صرف جو ہے وہ کربلا کے حوالے سے ہی ہے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ اور کچھ نہ ہو۔
کل جو ہے وہ مفتی صاحب نے بہت پیاری بات کی ایک سلسلے میں اپنے فیضان قاسم اسلام صاحب سلسلے نے، میں۔ جب فرمایا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زندگی کا ایک پہلو ہی عموماً لوگوں کو پتہ ہے، جی شہادت کا اور وہ پہلو۔ شہادت کا ہے، ٹھیک اور وہ زندگی کے آخری 1.5-2 ماہ کا حصہ ہے، صحیح ہے، اور آپ کی عمر مبارک 56 سال تقریباً۔ ماشاءاللہ۔ تو اب یہ اتنی پہلے کا جو عرصہ ہے، پہلے کی طویل ایک زندگی ہے جس میں اپنے اخلاق، کردار، عبادات یہ سب ذکر ہے، تو اس سے ویسے ہی لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں کی طرف عموماً نہ ایسے بتائے جاتے ہیں اور نہ لوگوں کو اس چیز کا زیادہ شعور ہے۔ تو میں یہی عرض کر رہا تھا کہ یہ یوم عاشور کو صرف اور صرف یہ ایک نسبت نہیں، اور بھی اتنی نسبتیں ہیں۔ اب یہ اتفاق ہوا کہ یہ ایک بہت بڑا معاملہ بھی اس میں ہوا۔ ٹھیک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشور کے روزے کے بارے میں آپ نے فضیلت فرمائی، 1 سال کے گناہ کو مٹاتا ہے، ختم کرتا ہے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ اس کے ساتھ ایک دن اور ملا لو، پہلے رکھ لو یا بعد میں رکھ لو، تاکہ یہودیوں سے جو ہے وہ کچھ مشابہت نہ ہو۔ اسی طرح اس دن کے اندر کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بطور خاص وہ مسلمان کرتے ہی ہیں الحمدللہ، کہ وہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے اچھے کام کرتے ہیں۔ فاتحہ پڑھیں، آپ جو ہے وہ کوئی نفلی عبادت کریں، تلاوت کر کے، نوافل کچھ پڑھ کر ان کے ایصال ثواب کریں، فاتحہ کا اہتمام کریں۔ پانی کسی کو اچھی نیت ارادے کے ساتھ پلانا یہ بھی ایک ثواب کا عمل ہے، یہ پلانا بالکل حدیث میں فرمایا کہ تمہارے گناہ کثرت سے ہو جائیں تو پانی پہ پانی پلاؤ، وہ گناہ کو مٹانے کا ثواب بنتا ہے۔ کھانا کھلانا خود ثواب کا کام ہے، یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ اپنے بچوں پر دسترخوان کو وسیع کرنا، وسعت دینا، لیکن یہ سارے کام ہوں شریعت مطہرہ کے دائرہ کار کے مطابق، یعنی ایسے کام نہ کیے جائیں جو گناہ کی طرف جائیں، جو فسقی معاملات کی طرف جائیں، ایسے جو ہے وہ نہ ہی ایسی جگہوں پہ شرکت کرنی چاہیے، بلکہ عبادت کے ساتھ کوشش کریں روزہ رکھ کر یوم عاشور کو منائیں، اور دیگر ساتھ ساتھ جو ہے وہ نیک عمل کرتے ہوئے یوم عاشور کو منانا چاہیے۔ یعنی یوم عاشور کو شریعت کے مطابق ہونا ہے۔ اور یہ جو 10 محرم الحرام ہے یا محرم الحرام کا مہینہ ہے، اس کے حوالے سے عوام الناس کے اندر رات مدنی مذاکرے میں ہم سنا کہ عجیب و غریب طرح کے کانسیپٹ ہیں، عجیب و غریب قسم کے معاملات ہیں۔ چولہا نہیں چلانا چاہیے، ناخن نہیں کاٹنے چاہیے، چارپائیاں الٹی کر دیں، تو اس طرح کے جو معاملات ہیں ان کی کوئی شریعت میں اصل ہے یا یہ بھی شریعت کا حصہ ہے، کیا ہے یہ؟ دیکھیں خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں جو ہے وہ یعنی غم کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا ہے حدیث پاک کے اندر کہ ایک یعنی 3 دن سے زائد یہ غم منانا، سوگ منانا یہ جائز نہیں ہے، مگر اس عورت کے لیے جس کا شوہر فوت ہو گیا ہو۔ صحیح۔ غم اور چیز یعنی ایک ہے قلبی غم پیدا ہو جانا، آدمی ذکر سنتا ہے، ذکر حسین سنتا ہے تو اس کے دل میں جو ہے وہ غم پیدا ہو جاتا ہے، اس کی تو ٹھیک ہے، کوئی ایسی جو ہے وہ بات نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے لکھا کہ کون سا سنی ایسا ہوگا کہ جس کے دل کے اندر واقعہ کربلا کا غم نہ ہو، صحیح، یعنی وہ تو غم ہے، بلکہ فرمایا جس کے دل میں یہ غم نہ ہو اس کو اس پہ غم کرنا چاہیے ٹھیک، کہ یہ اس کو یہ غم نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہو رہا؟ تو لیکن ہمیں شریعت مطہرہ نے اس چیز پر جو ہے وہ اس کو باقاعدہ سوگ منانے کا، اس پر جو ہے وہ اس طرح کے وویلک کرنے کا اس کی شرعن اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو اعمال ہے یہ عموماً ہمارے مشہور ہے، عام میت بھی ہوتی ہے تو چولہا نہیں جلے گا، یہ کام نہیں ہوگا، یہ کام نہیں ہوگا، حالانکہ شرعن وہاں بھی ممانعت نہیں ہے۔ اگر 3 دن کے اندر بھی کسی میت کے 3 دن کے اندر بھی چولہا کوئی جلایا جاتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ چولہا جلانے میں کوئی اس میں معاملہ ہے، چولہا وہاں بھی جلایا جا سکتا ہے۔ البتہ وہ الگ بات ہے کہ مسنون یہی ہے سنت کہ پڑوس والے جن کے ہاں میت ہوئی ہے ان کو ایسا کھانے کا اہتمام کر کے اس میت کے اہل خانہ انہی کے افراد کو وہ باصرار ان کو کھلائیں، لیکن چولہا جلانے یا دوسرے ایسی چیز اس کی وہاں بھی ممانعت نہیں ہے، جلاتے بھی ہوتے۔ اس طرح 10 محرم کو بھی بالکل چولہا جلانے کی کوئی ممانعت نہیں ہے، نہ ناخن جو ہے وہ اس دن نہیں کاٹ سکتے، نہا نہیں سکتے، بالکل جو ہے وہ الگ کیفیت بنانا ہے، ایسی کوئی فضائل ہے یعنی اس کی تو جی ہاں حکم ہے کہ نہایا جائے۔ اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ عام جو ہے اچھا ہے، اچھے لباس پہننے چاہیے، اپنے بچوں کو اچھے کھانے کھلانے چاہیے، اس میں دسترخوان وسعت ہونے کی جو ہے وہ بشارت دی گئی ہے، تو یہ کام کرنے چاہیے۔ اور بھی لوگ کہتے ہیں بات کہ یہ 10 محرم میں جو ہے وہ صرف ایک ہی فاتحہ ہوگی اور فاتحہ نہیں ہوگی، حالانکہ یعنی ایک امام حسین کی فاتحہ ہوگی، دیگر کوئی فاتحہ نہیں ہو سکتی۔
تو اب میں پچھلے دنوں بھی کسی کا دارالتعلیم فون آیا کہ بھی ہمارے والد صاحب کا 40واں ہی اس دن پڑھ رہا ہے اچھا 10 محرم کو، تو اب ہمیں پورے خاندان والے نہیں، اس دن کوئی اور فاتحہ ہی نہیں ہو سکتے. ٹینشن ہوگی، یعنی اب کریں تو کریں. یہ پہلے عشرے میں بھی مشہور ہے کہ لوگ اس میں بھی اور نہیں کرنے دیتے، کہتے ہیں بعد میں کیجیے گا. ایسا نہیں ہے، خصوصیت ہے بالکل امام علی مقام سید الشہداء کو. بلکہ آپ اس برسی کر رہے ہیں تو آپ ان کو بھی اصالِ ثواب کریں. آپ سید الشہداء کو اور دیگر شہیدان کربلا، اسیران کربلا، تمام اہل بیت اصحاب کو آپ اصالِ ثواب کریں، ان کے توسل سے اپنے والد صاحب کو بھی کریں. تو یہ کرنا بالکل جائز ہے، نہ فاتحہ کی ممانعت ہے نہ کسی اور چیز کی. ٹھیک، تو ہمیں شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منانا چاہیے، لیکن جیسا شریعت مطہرہ نے ہمیں حکم دیا ویسے ہی منانا چاہیے. اور بالخصوص جو بزرگوں کے ایام منائے جاتے ہیں، اس کا اصل مقصد جہاں ان کو اصالِ ثواب کرنا ہوتا ہے، ساتھ ہی ساتھ ان کی سیرت مطہرہ کو یاد کر کے اس کو اپنی زندگی کے اندر شامل کرنا، عملی جامہ پہنانے کی نیت کرنا، یہ بھی اس سے مراد ہوتی ہے. تو ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے، اس کو سنیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، دوسروں کو بھی ترغیب دلائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ عز و جل نئے سلسلے کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی بارگاہ میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون. تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو.